آج 11ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، جیسا کہ اس کا واقعہ پیچھے گزر گیا، تو منافقین آئے اور عذر پیش کرنے لگے کہ ہم نہیں جا سکے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا، تو ان کو جواب دے دیجئے کہ عذر مت پیش کرو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے۔ اصل منافقین کا یہ رویہ تھا، توجہ فرمائیں، منافقین کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ کا واقعہ پیش آتا تو وہ یہ اندازہ لگاتے کہ اس جنگ میں جیت ہوگی یا ہار۔ تو اگر ہار ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا تو وہ لوگ نہیں جاتے، اگر جیت ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا تو جاتے تھے تاکہ مال غنیمت میں سے حصہ ملے۔ اور غزوہ تبوک کے بارے میں معلوم ہے کہ ادھر سپر پاور تھی، تو ان لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ ہار ہوگی جنگ میں، تو وہ لوگ نہیں گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ لوگ عذر پیش کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم تو فلاں کام میں پڑ گئے تھے، ہماری طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایسا ہو گیا تھا۔ فرمایا قل لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہرگز تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، نہیں ہرگز ہم تمہارے بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتلا دیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ عذر مت پیش کرو، اور فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے اللہ کے نبی ان سے چہرہ پھیر لیجیے، جو منافقین آئے ہیں ان سے چہرہ پھیر لیجیے۔ آگے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے اللہ کے نبی وہ لوگ آپ کے پاس آ کے قسم کھائیں گے تاکہ آپ کو راضی کر لیں۔ یاد رکھیے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ اس فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہاں بیان یہ کرتے ہیں کہ 10 صحابہ تھے جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک میں، تو ان لوگوں نے آ کر کے اعتراف کیا، اے اللہ کے نبی ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور واقعتاً یہ لوگ مومن اور مخلص تھے لیکن نہیں جا سکے تھے۔ تو ان میں 10 مومنین میں سے 7 مومنوں نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود نہیں ہمیں کھولیں گے ہم یوں ہی بندھے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے، چاہے جتنے دن گزر جائے، چاہے ہم مر جائیں۔ لیکن چونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو کھولا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ باقی 3 کے ساتھ کیا ہوا وہ آگے آ رہا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، حالانکہ وہ مسجد نہیں تھی، وہ تو ایک سازشی مکان تھا تاکہ وہاں وہ لوگ بیٹھ کر میٹنگ کریں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کریں، یا جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو وہاں ٹھکانہ ملے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آ کر کے یہاں نماز پڑھا دیجئے تو یہاں برکت حاصل ہو جائے گی ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک سے واپس آنے کے بعد پڑھیں گے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ ان لوگوں نے جو مسجد ضرار بنائی ہے یہ تو کفر پر مشتمل ہے اور مومنین کے درمیان تفریق کرنے کا اڈا ہے، وہ کوئی مسجد نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابے کو حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو گرا دو، ڈھا دو، وہ مسجد ہی نہیں تھی۔ آگے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، اسی کے بعد ایک دوسری مسجد کی تعریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پچھلی جو مسجد تھی وہ مسجد نہیں تھی، مسجد ضرار تھی۔
آگے مسجد قباء کی تعریف کر رہے ہیں. مسجد قباء وہ مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو درمیان میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سالم. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ٹھہرے تھے، تو وہاں جمعہ کا دن بھی آ گیا اور جمعہ کی نماز وہی فرض ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی اور مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور یہ جو مسجد ہے تو مسجد ضرار ہے. آگے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک کچھ مومنوں نے اللہ تعالی سے جنت کو خریدا اپنے آپ کو اور اپنے مال کو دے کر. یعنی انہوں نے سودا کیا کہ ہم اپنا جان و مال دے دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم جنت خرید لیں گے. یہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 13واں سال تھا، اور حج کے موقع پر جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے، تو حج کے لیے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو کافروں نے یہ کیا تھا کہ چاروں طرف یہ اپنے لوگوں کو پھیلا دیا تھا کہ جو بھی نیا آئے ان کو بتاؤ کہ ایک جادوگر ہے جو اپنی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ وہ لوگ نہ سنیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل جاتے تھے اور کہیں جا کر کے دعوت دیتے تھے. تو ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی، اس کو عقبہ کہا جاتا ہے. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، تقریباً 70 مرد اور عورتیں وہاں آئی تھی اور آئے تھے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی تو سب نے ایمان قبول کیا. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی حمایت، آپ ہمارے یہاں آئیے، یہاں مکے میں آپ کو ستایا جا رہا ہے تو آپ مدینہ آئیے، یہاں ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کی حفاظت کریں گے اپنی جان و مال کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. تو صحابی نے ایک نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ ہم اپنی جان و مال دیتے ہیں، آپ پر قربان کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ سودا پکا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ مومنین ایسے ہیں جو اپنے مال و جان کے بدلے جنت کو خریدتے ہیں. اس کی تعریف کی گئی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، یہاں ان 3 مومنین کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. اس ایک کا نام تھا ہلال ابن امیہ، ایک کا نام تھا مرارہ ابن ربیع، اور تیسرے کا نام تھا کعب بن مالک. یہ تینوں آ کر کے صاف صاف انہوں نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول، ہماری زبان تو ایسی ہے کہ ہم اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولیں تو کوئی کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ابھی آپ کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں آپ کو بتلا دیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ بھی اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے ہم کوئی بہانہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو بس عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکے. اصل ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تو بہت لمبا واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ بہت سارے پیدل بھی ہیں، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، ہم گھوڑے پر سوار ہو کر 4 دن کا سفر 2-4 گھنٹے میں کر لیں گے جو وہ لوگ پیدل جا رہے ہیں. تو اسے کرتے کرتے آہستہ آہستہ رہتے رہتے پھر یہ لوگ رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے. تو ان لوگوں کو بہت افسوس ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی علیحدہ ہو جائے اور وہ بھی بات چیت نہ کریں، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرمائے. چنانچہ 50 دن تک یہ بائیکاٹ رہا ان تینوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ جس پر زمین تنگ ہو گئی اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول. آگے فرمایا کہ متقی بننے کا طریقہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، جو لوگ سچ بولتے ہیں. اور یہاں سچ سے مراد یہ ہے کہ جن کا تنہائی اور ظاہر ایک جیسا ہو. ایسا نہ ہو کہ تنہائی میں وہ برا ہو اور لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہو. ایسا آدمی سے اصلاح ممکن نہیں ہے. جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہو تو ایسا آدمی لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. ان کے ساتھ رہے تو آدمی متقی بنے گا.
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کو، ان کی شفقت کو بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ایسا مہربان رسول دیا ہے کہ جو تم پر اگر تکلیف آئے تو انہیں برداشت نہیں ہوتی۔ مومنوں پر اگر کوئی پریشانی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ تمہارے دنیا اور آخرت بنانے کی فکر میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، حریص ہے، اور مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اگر کافروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ تکلیف مت اٹھائیں، بس کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آپ پر جو ذمہ کام ہے آپ وہ کر رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ آیت ہے۔ اگر کسی کو غم لاحق ہو تو وہ صبح شام اگر 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہوگا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ سورہ یونس اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یونس علیہ السلام کا تفصیلی اور خاص طور پر اس میں ذکر ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، یہاں مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ کیوں ایک انسان کو ہی ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا، کسی فرشتوں کو بھیجتے تو ہم ان کی بات مانتے اور پھر ایمان لے آتے اور زندگی گزارتے، فرشتے کو بھیجتے، کیا اس انسان ہی کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ کسی انسان کو اس کی طرف بھیج دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا تو وہ اگر کوئی اعمال کرتا، مثلا 5 وقت کی نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، تو انسان کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتوں کا کام ہے، ہمارا کام کا ہے، ہم تو اتنا مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ اب انسان نے خود کر کے دکھایا تو اب انسان لاجواب ہے، ایک انسان کر گیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی زبان کون سمجھے گا؟ ہو سکتا ہے نہیں سمجھتا، اور انسانوں کی زبان سمجھتا ہے، اور انسانوں کی ضروریات کو بھی سمجھے گا کہ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ایسا حاجت اور ضرورت ہے ہی نہیں، تو وہ کر سکتے ہیں دن بھر عبادت، ہم کیسے کریں؟ تو یہ جواب بھی ہے کہ ایک انسان نے اپنی ضروریات کے ساتھ اور ایسا کر دکھایا تو تم بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ شعیب علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی بات ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہاں مشرکین کا ایک مطالبہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لائیے ہماری، یا پھر اس کو بدل کر لائیے، یعنی اس کی تغییر کیجیے یا اس میں تبدیل کیجیے۔ تغییر اور تبدیل کا مطلب یہ ہے، تغییر کہتے ہیں کہ اس چیز کو رکھا جائے اور اس کے بدلے میں دوسرا بھی لایا جائے، اور تبدیل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو واپس اٹھا لیا جائے اور اس کے بدلے میں دوسرا لایا جائے۔ تو یہ دونوں مطالبہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ قرآن کو بدل دوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور جو ہم پر نازل کیا ہے وہی ہم پہنچانے کے پابند ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، ہم بھی تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر نازل کرتا ہے، ہم بھی مکلف ہیں اسی کے، تم بھی اسی کے مکلف ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، یہاں مشرکین سے کچھ سوالات ہے کہ مشرک تو چونکہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ بتوں کو بھی مانے، تو یہاں سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے سوال کیجئے کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون زمین سے پودا اگاتا ہے، رزق دیتا ہے، اور تمہارے کان اور آنکھ کا کون مالک ہے، اور کون زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے انڈا ہے، ایک مردہ شے، یعنی جب مرغی انڈا دے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ جان ڈالتے ہیں اور زندہ نکالتے ہیں۔
ایک مردہ چیز سے زندہ اور پھر زندہ سے مردہ. تو جب یہ سوال کریں گے آپ کے آسمان زمین سے کون رزق دیتا ہے تو وہ لوگ کہے گا اللہ دیتا ہے. اور پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہے یہ انہی کے کارندے ہیں, اللہ کے کارندے ہیں, اور ہم اگر اس کو راضی کر دیں گے تو یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے تو ہم مقبول ہو جائیں گے. حالانکہ یہ واہیات والی بات ہے, اللہ سے ڈائریکٹ طلب کیا جائے, مانگا جائے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ, جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین نے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا کر لا رہے ہیں. تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی تو عربی جانتے ہو, تم کو بھی تو مہارت ہے, تم بھی اس قسم کی ایک صورت لے آؤ پھر دیکھیں. تو سب عاجز ہیں اور آج تک قرآن کے مثل کوئی پیش نہیں کر سکا. تو یہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, سب کے لیے چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت نازل کر کے دکھاؤ, ایک صورت بنا کر دکھاؤ. آج تک کوئی نہیں بنا سکتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا, تو لے آئیے عذاب ہم پر. تو اس کا جواب دیا ہے قل, اے نبی کہہ دیجئے, لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, اللہ ہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے. تو ہم کیسے کسی پر عذاب ڈال سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوتا ہے. اگر تم لوگ سرکش ہو گئے تو اللہ چاہیں گے تو تم پر عذاب نازل فرما دیں گے. یہ بیکار کا مطالبہ ہے کہ عذاب بھیج دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی دعوت دی لیکن چند حضرات ہی ایمان لائے. یہ واقعہ ذکر کر کے چند حضرات ہی ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا اور طوفان اور سیلاب آیا اور پہاڑ تک کو ڈبا دیا. سب لوگ ہلاک ہو گئے, چند لوگ تھے جو ایمان والے تھے وہ ایمان لائے. اس میں دو باتوں کو بتانا مقصود ہے. ایک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی لیکن چند لوگ ایمان لائے, تو آپ نہ گھبرائیں, انشاءاللہ لوگ ایمان لائیں گے. اور دوسرا کافروں کو ڈرانا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, عذاب میں مبتلا کر دیا. اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کی زمین ہے اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہیں عذاب بھی بھیج سکتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون, یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ ہے اور وہی جادو والا واقعہ ہے. پوری تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, یہاں تذکرہ ہے فرعون کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا, اسے سڑنے گلنے سے بچا لیا. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, جو کہہ رہا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں اور خدا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا اس کے بدن کو آج تک محفوظ رکھا. تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کسی کے اندر اکڑ نہ آئے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, یہاں یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. اس سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے. اصل میں واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قوم آئی تو انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا, تو پھر ان پر عذاب آیا تو وہ لوگ عذاب کے آنے سے پہلے ایمان نہیں لائے, بلکہ عذاب کو جب دیکھ لیا تو پھر ایمان لانے کی کوشش کی. تو جب آخرت کے احوال ظاہر ہو جائیں تو ایمان معتبر نہیں. اسی طرح فرعون نے جب اس پر غرق ہونے والا تھا تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں تھا کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ چکا تھا. تو کہتے ہیں کہ سارے قوم تو ہلاک ہو گئی, لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ عذاب آنے سے پہلے ہی سب کے سب جمع ہوئے اور ایمان لے آئے, تو وہ محفوظ رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کو ہٹا لیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ
جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کی اتباع کیجیے اور اس کی تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے اور آپ اس پر جمے رہیے۔ اس میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں صبر کیجیے، آپ کو صرف پہنچا دینا یہ کام ہے۔ سورہ ہود الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہاں اخیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے کانوں پر پڑ گئی یا کوئی نصیحت آ گئی تو کہیں ہم بھی اس جھانسے میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ لوگ بچتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا تو اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے، کبھی روئی اپنے کان میں ٹھونس لیتے تھے، کہیں ہم ان کی بات سن نہ لیں، وہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم لوگ چھپ رہے ہو اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈال لیتے ہو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم علانیہ کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جن کا خیال تک نہیں آیا تمہارے دل میں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا